بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج سے ہم ایک نہایت ہی خوبصورت ایمان افروز اور معلوماتی سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، ایک ایسا سفر جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ جی ہاں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس نئے اور خصوصی پروگرام جنت کی چابی میں۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا عمل ہے جو قبر کا چراغ بھی ہے، پل صراط پر آسانی بھی اور جنت کی چابی بھی؟ ذرا سوچئے، اگر دنیا کے کسی قیمتی خزانے کی چابی گم ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مگر جنت کی چابی ہاتھ سے نکل جائے تو پیارے ناظرین، جس چابی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ چابی ہے نماز۔ وہ نماز جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔ وہ نماز جو رب کی رضا دلاتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، قبر کو روشن کرتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہمارے اس ایمان افروز پروگرام جنت کی چابی میں ہم جانیں گے نماز کی اہمیت، اس کے فضائل، بے نمازی کا انجام اور وہ واقعات جو دل بدل دیں۔ لہٰذا اول تاخیر آپ ہمارے اس پروگرام میں ضرور شریک رہیے گا، کیونکہ شاید ایک نماز آپ کی زندگی بدل دے۔ تو آپ ضرور اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ایک زبردست اور بہترین واقعے کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس انداز سے ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر ایک رات چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی، لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ ملی۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی۔ تو آپ نے فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ تو پیارے ناظرین، اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا، وہ نماز پڑھتا رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا کہ میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب کریم مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ پیارے ناظرین،
جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا، جب اس نے نماز مکمل کر لی، تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اس سے پوچھا، اے بھائی رات کیسی گزری؟ تو وہ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرمائی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول فرما لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی، اپنا قرب عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنی نمازیں ادا فرمائی؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ شب معراج، پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور تقریباً 50 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہم کو خوب برکتیں عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے۔ تو اب پیارے ناظرین، نماز کس پر فرض ہے؟ بہت پیاری بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ایک خوش نصیب میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور حکم کیا ہے اس کا؟ اس کا حکم یہ ہے نماز کا کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے، ہاں FGN چینل کے ناظرین توجہ سے سنیے، کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے تو وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے، جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے، ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے، ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، 100 کروڑ افسوس، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب نماز کی فضیلت کے اوپر کچھ آیات قرآنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، ترجمہ کنز الایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ پر اور ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے۔ تو پیارے ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ بجگہ نماز کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، نماز کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی نماز کا اہتمام کرنے، جماعت کے ساتھ پڑھنے اور نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آئیے نماز کے مختلف فضائل میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے، انبیاء کرام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آپ نے مختلف فضائل سنے اور کیسی پیاری پیاری فضیلت ہے، تو اس سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز کی طرف آئیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے یا سستی ہو جاتی ہے تو یہ سارے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہیں، آپ نے سنے کہ کتنے بہترین بہترین فضائل ہیں نماز پڑھنے کے۔ تو نماز کی طرف آپ ضرور آئیں اور نماز کی پابندی کریں۔ اچھا، اب نماز کو وقت میں قائم رکھنے کے متعلق میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ نماز کو وقت پر پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی کتنی تاکید ہے۔ قرآن کریم کی ابھی آپ نے آیت بھی پیچھے سنی تھی، اب آگے سنتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک جگہ پر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احباب یعنی دوستوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ احباب نے عرض کیا، اے ابو دردہ، کیا اس سے مؤذن مراد ہے؟ فرمایا، بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، ابھی آپ نے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنے کی فضیلت سنی۔ ہر ایک کو نمازوں کے وقتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
بعض نمازی اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، فجر کا وقت نکل جاتا ہے، پھر بھی نماز فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نماز فجر کا سلام پھیرنے سے قبل اگر سورج کی ایک کرن بھی نکل آئی تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو نماز کے اوقات کا صحیح علم نہیں ہے، انہیں نماز کے اوقات کا صحیح پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سورج کی پہلی کرن بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اس سے ان کی نماز چلی جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان اوقات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقت پہچاننا یعنی نماز، روزے وغیرہ کے اوقات کی معلومات رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے، یعنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے۔ اے عاشقان رسول، آج کل ترقی کا دور ہے، اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی۔ وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں۔ ہاں، آج کے دور میں گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج، چاند اور ستارے دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے، اب بھی انہی ذرائع سے معلوم کر کے توقیت دان علماء ہماری سہولت کے لیے اوقات نماز و سحر و افطار کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اور عموماً یہ نقشہ ہماری مسجدوں میں آویزہ ہوتے ہیں، یہ نقشے ہمارے مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور مزید اگر میں بات کروں FGN چینل کے ناظرین تو الحمدللہ اس کی بہت سارے اپلیکیشن بھی موجود ہیں، بہت سارے ایپس بھی موجود ہیں، جہاں سے ہم آسانی کے ساتھ نماز کے وقتوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا بھی ایک اپلیکیشن ہے، دعوت اسلامی کا بھی ایک ایپ ہے، اسے بھی جو ہے آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس سے بھی جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے اوقاتوں کی پابندی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں سستی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ الکریم ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا